ان قریب وہ رات ہمارے درمیان میں آنے والی ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے بے حساب برکتیں رکھی ہیں، اس رات کی فضیلتوں کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور ہر سال جب بھی یہ رات آتی ہے تو میرے عزیزو اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، شب برات کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے مقام کے حوالے سے اور اس میں کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتیں سننے کے لیے ملتی ضرور ہوں گی۔ اور سوشل میڈیا پر یہ بھی کثرت سے بتایا جاتا ہے اوراد و وظائف کے بارے میں کہ یہ وظیفہ کرو تو آپ کی عمر میں برکت ہوگی، یہ وظیفہ کرو تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، یہ وظیفہ کرو تو آپ کو یہ مال حاصل ہو جائے گا، کو اتنا مال حاصل ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ میں ایسی کلپ، ایسے میسیجز آپ کے پاس میں پہنچتے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو یہاں بھی ہم نے اپنے مطلب کی باتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہاں وہ کام کرو کہ جس سے عمر میں برکت ہو جائے، وہ کام کرو رزق میں برکت ہو جائے، لیکن ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمیں بالخصوص طریقے سے اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے رب کو راضی کرنے کا۔ اگر یہ رات زندگی میں ہماری آئی ہے تو اللہ کا شکر ہے میرے عزیز، اس رب کریم کا احسان ہے۔ ہم اس طرف بھاگتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے کہ چلو وہ کر لیتے ہیں کہ جس سے عمر میں برکت ہو جائے، وہ کام کر لیتے ہیں رزق میں برکت ہو جائے، وہ کام کر لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہو۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز، اگر تو توبہ کر لے گا گناہوں سے اور گناہوں سے دور ہو جائے گا تو اللہ رب العزت تیری عمر میں یوں ہی برکتیں عطا فرما دے گا، کیونکہ گناہوں کے سبب رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، دل سیاہ ہو جایا کرتا ہے، ہر چیز میں بے برکتی ہو جایا کرتی ہے۔ اور جب بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو اس کی عمر میں، رزق میں اور ہر چیز میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں مطلب کو تلاش نہ کرو، بس ایک کام کرو، اس رات میں شب برات میں بالخصوص طریقے سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، اے اللہ جانے انجانے میں پچھلے سال میں، پچھلے وقت میں، پچھلے دنوں میں جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں تو اس رات کے صدقہ و طفیل میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں کی معافی مانگو کثرت سے، اپنے مطلب کی بات تلاش نہ کرو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز یہ سامنے آئی، کیا اس رات میں جو ہمارے عزیز، جو اقربا، رشتہ دار، آبا و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کی روحیں گھر پر آتی ہیں؟ کیا وہ آ کر کے سوال کرتی ہیں اے ہمارے عزیزو، اے ہمارے گھر والوں، ہمارے لیے اصحال ثواب کرو؟ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ اس رات میں قبرستان جانا اور قبروں کی جا کر کے زیارت کرنا، زیارت قبور کرنا، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت البقیع میں پایا اور میں نے دیکھا کہ آپ دعا کر رہے ہیں شہیدوں کے لیے، اور قبرستان میں جتنے بھی مرحومین آرام کر رہے ہیں سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو جایا کریں اپنے عزیزوں کی قبر پر جو آپ کے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں، جو پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جو پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس شب برات میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب وہ ہمارے ساتھ میں موجود نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ثواب کا محتاج ہوتا ہے۔ اب انہیں ثواب کیسے پہنچایا جائے گا؟ یہ نہیں کہ آپ بس قبرستان گئے، قبرستان میں جانے کے بعد میں بس حاضری دی اور اسی طریقے سے گھومنے کے لیے نکل گئے، نانا میرے عزیز، بلکہ رات کو جاگنے کے بعد میں تلاوت کر قرآن کی، اللہ کا ذکر کر، حمد کر، اور اوراد و وظائف کرنے کے بعد میں میرے عزیزوں نمازیں پڑھنے کے بعد میں اور قرآن کی تلاوت، درود پاک پڑھنے کے بعد میں اپنے مرحومین کو احسان کر دو، مرحومین کو ثواب پہنچا دو اس کا، تب آپ کے مرحومین کو فائدہ ملے گا۔ اور ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے، کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ روحیں گھر نہیں آتی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مومنین جو ہیں کہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے گئے ہیں اور اس دنیا میں رہ کر ایمان کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، ان کی روحوں کو قید نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اللہ ان کی روحوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ شب برات میں مومنین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں،
ان کے لیے اصال ثواب کا انتظام کریں۔ وہ آنے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور غمناک آواز میں پکارتی ہیں، اے ہمارے گھر والوں، اے ہمارے عزیزوں، اے ہمارے بیٹوں، ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے پریوار والوں، ہماری طرف سے کچھ صدقہ کرو۔ اور اگر گھر والے مردے کے لیے، مرحومین کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر واپس لوٹ جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا یوم عاشورہ یا شب برات یا اس طریقے کی اور راتیں آتی ہیں تو مومنین کی روحیں اپنے گھروں پر آیا کرتی ہیں اور وہ پکارتی ہیں، آواز دیتی ہیں، اے ہمارے گھر والوں، ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو۔ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری جانب سے صدقہ کرے۔ تو میرے عزیزو، ان ایام میں یا ان راتوں میں مومنین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا، ان کی جانب سے اصال ثواب کرنا اور ان کو ثواب پہنچانا، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا، یہ عرفہ جو آپ نے سنا ہوگا میرے عزیزو، اس میں یہی ہوتا ہے، اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے مرحومین گزر چکے ہیں ان کو اصال ثواب کرنے کے لیے فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے مرحومین، ہمارے والد والدہ، عزیز اقربا، رشتہ دار جو گزر چکے ہیں انہیں ثواب پہنچایا جائے۔